مان نہیں لائی. اور اب ذہن میں رکھیے، اب یہ مقامات تاریخی اور جغرافیائی اعتبار سے سب کے ذہن پر ہیں. غزہ، یہ غزہ اسٹرپ جو ہے، غزہ آئے ہوئے تھے ابو سفیان ایک قافلے کے ساتھ. معلوم ہوا کہ ہے ایک عربوں قافلہ آیا ہوا حجاز سے، چنانچہ ان کو بلایا گیا، دربار منعقد ہوا پورے شان و شوکت کے ساتھ. سارے بطارقہ اس نے جمع کر لیے، سارے اپنے نائبین سلطنت جمع کر لیے. بھرے دربار میں اس نے چاہا کہ حق جو ہے وہ واضح ہو جائے. مکالمہ عجیب ہے جو اس نے کیا. یہ کون صاحب ہیں، ان کا خاندان کیسا ہے، ان کے ہاں کبھی بادشاہت تو نہیں تھی. اب حضرت ابو سفیان جواب دے رہے ہیں، اور ایک بڑا مزیدار ان کا قول ہے کہ میں قدم قدم پر چاہتا تھا کہ جھوٹ بولوں، کیونکہ اس وقت تک تو مشرک تھے، ایمان نہیں لائے تھے، اور وہ یہ دیکھ رہے تھے کہ ہرقل مجھ سے اگلوا رہا ہے. وہ پوری جرح جو ہے ایک بڑے ماہر وکیل کی جرح ہے، وہ ایک ایک بات وہ اگلوا رہا ہے کہ جس سے ثابت ہو جائے کہ یہ واقعی رسول ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ میں چاہتا تھا جھوٹ بولوں، لیکن میرے ساتھ چونکہ اور عرب موجود تھے تو اس بات کی مجھے غیرت آئی کہ یہ کیا کہیں گے کہ اتنا بڑا سردار جھوٹ بول رہا ہے، لہذا میں جھوٹ نہیں بولتا. ان کا خاندان کیسا ہے کہ شرفاء کا خاندان ہے. ان کے ہاں پہلے کبھی بادشاہت تو نہیں رہی اس خاندان میں کہ نہیں رہی، یعنی کہیں ایسا تو نہیں کہ اپنی وہ کھوئی ہوئی بادشاہت کے حصول کے لیے یہ سٹنٹ مذہبی کھڑا کیا ہو. نعوذ باللہ من ذالک. اخلاق و کردار ان کا کیسا ہے؟ بہت اعلیٰ ہے، امین ہے، سچے ہیں. ان سے کبھی جھوٹ کا تجربہ ہوا نہیں ہوا. ان کے پیروکاروں میں اکثریت غربا کی ہے یا امراء کی کہ غربا کی ہے. جو ان پر ایمان لے آتا ہے کوئی واپس بھی پھرتا ہے کہ کوئی نہیں پھرتا. اب سچ بولنے پر مجبور ہیں، اور ایک ایک بات جو ہے وہ پورا مکالمہ آپ سیرت کی کتابوں میں پڑھیے ثابت کرتا ہے. بطارقہ بھی دیکھ رہے ہیں، اس کے نائبین سلطنت بھی دیکھ رہے ہیں. تو جب یہ بات واضح ہو گئی کہ ہرقل کا رخ کیا ہے تو اب دربار میں شور پیدا، نتھنے پھولے ان کے پادریوں کے اور ان بطریقوں کے، اور اس میں سے شو شو کی آوازیں آنی شروع ہوئی کہ یہ کیا ہو رہا ہے، ہمارے مذہب کے خلاف گویا کہ ایک نئے مذہب کی حقانیت کا یہاں اس بات کرایا جا رہا ہے. یہ چیز تھی کہ جو ہرقل کے لیے پاؤں کی بیڑی بن گئی اپنی حکومت کو برقرار رکھنے کے لیے. اس نے کہا کہ یہ تو میں تم لوگوں کے ایمان کی آزمائش کر رہا تھا کہ تم کتنے کچھ پختہ ہو اپنے دین پر، محروم رہ گیا ایمان نہیں. مقوقس شاہ مصر کی طرف حضرت حاتب بن ابی بلتع رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو گئے. وہ بھی عیسائی تھا، اس نے بھی پہچان لیا. ایمان وہ بھی نہیں لایا، لیکن اس نے بڑے اکرام کے ساتھ معاملہ کیا. دو لڑکیاں حضور کی خدمت میں بطور تحفہ بھیجی، حضرت ماریہ قبطیہ یہ اصل میں، اور حضرت سیرین، دونوں ایمان لے آئیں. اور حضور نے حضرت ماریہ سے ان کو اپنے حرم میں داخل کیا یا نکاح کیا، یہ بہرحال تاریخی طور پر اس کے بارے میں پوری وضاحت ہمیں نہیں ملتی. انہی کے بطن سے حضرت ابراہیم تولد ہوئے. دلدل جو گھوڑا مشہور ہے وہ بھی مقوقس کا بھیجا ہوا تھا ہدیۃً. اکرام اس نے کیا، پہچان لیا ایمان نے. حضرت نجاشی ایمان لا ہی چکے تھے. ہجرت حبشہ کے دوران حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تقریر جب خط پہنچا تو ان کا میں تو پہلے ہی سے مانا ہوا ہوں، لہذا انہوں نے گویا کہ اس وقت اعلان کر دیا. لیکن ایک واقعہ جو ہوا جس نے کہ پورا بعد کا جو تاریخ کا رخ ہے اس کو ایک خاص سمت میں ڈھال دیا. شرحبیل بن عمرو یہ رؤوسائے شام میں سے ایک تھا، عرب تھا، غسانی. اس کے پاس حضور کا جو ایلچی گیا حضرت حارث ابن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ، اس نے طیش میں آ کر انہیں شہید کر. سفیر کا قتل جو ہے وہ ہمیشہ سے انٹرنیشنل ریلیشنز میں بہت بڑا جرم ہے، گویا کہ اقدام جنگ اور اعلان جنگ. یہ چیز تھی کہ جو سلطنت روما سے مسلح تصادم کی تمہید بنی. حضور نے 3000 کا لشکر تیار کیا. حضرت زید ابن حارثہ کو اس کا علم دیا
سپہ سالار بنایا اور فرما دیا اگر یہ شہید ہو جائیں تو حضرت عبداللہ ابن رواحہ انصاری وہ عالم سنبھال لیں، اگر وہ بھی شہید ہو جائیں حضرت جعفر طیار عالم سنبھال لیں۔ بڑے بڑے اس میں صحابہ موجود ہیں، حضرت جعفر طیار سابقون الاولون میں سے، لیکن سپہ سالار بنایا حضرت زید ابن حارثہ کو، تاکہ معلوم ہو جائے کہ یہ ساری اونچ نیچ اسلام ختم کر چکا۔ یہ قریش کی قرشیت اور ایک غلام، آزاد کردہ غلام، ان کے مابین اسلام کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں۔ یہ 3000 کا لشکر گیا ادھر سے۔ اب آپ سوچئے، ذہن میں رکھیے، یہ ایسے ہی ہے جیسے آج کہیں کوئی ایسی صورت ہو جائے کہ ہماری جنگ روس سے یا امریکہ سے چھڑ جائے، نسبت و تناسب وہی ہے، نتائج پر تو ہماری نگاہ ہی نہیں ہے۔ کلمہ حق کہنا ہے، حق کی گواہی دینی ہے۔ حضور نے ان کو یہ ہدایت کی تھی کہ جنگ سے پہلے وہی شکلیں، وہ تینوں صورتیں سامنے رکھ دینا، پہلے اسلام کی دعوت دینا۔ گویا کہ اس پروسیس کو انیشیٹ کیا خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہرحال فیصلہ ہو گیا، فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، فیصلہ ہو گیا، ٹکراؤ ہوا، حضرت زید ابن حارثہ شہید ہوئے، حضرت عبداللہ ابن رواحہ شہید ہوئے، حضرت جعفر طیار شہید ہوئے، 80 زخم تھے، ایک ہاتھ کٹا ہے، دوسرے ہاتھ میں علم کو سنبھالا ہے، دوسرا کاٹ دیا ہے، تو دونوں کے یہ کوہنیوں سے جو حصے تھے ان سے سنبھالا ہے، 80 زخم، لیکن کوئی پیٹھ پر نہیں تھا۔ اب حضرت خالد ابن ولید نے سنبھالا معاملہ، سیف من سیوف اللہ۔ بہرحال فتح کا تو وہاں معاملہ نہیں تھا، لیکن بڑی حکمت عملی سے لشکر کو بچا کر حضرت خالد واپس آئے۔ یہاں مسلمانوں کا عالم جوش جہاد کے اعتبار سے یہ کہ عورتیں باہر نکل آئیں اور خاک ڈالی گئی کہ تم پیٹھ دکھا کر آئے ہو اللہ کی اس جہاد فی سبیل اللہ سے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، انہوں نے درست کیا۔ سورہ انفال میں یہ چیز موجود ہے، جان بچانے کے لیے نہیں، لیکن کہیں اگر جنگی حکمت عملی کی وجہ سے پیچھے ہٹنا پڑے، متحرفاً اور متحیزاً لقتال، یہ صورت بالکل دوسری۔ بہرحال سلطنت روما کے ساتھ ٹکراؤ شروع۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ ہے جمادی الاولیٰ سن 8 فتح مکہ سے قبل کا یہ غزوہ موتا ہے۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیاری کی۔ سن 9 میں نفیر عام، ہر مسلمان جو جنگ کے قابل ہے وہ نکلے اللہ کی راہ، وہ جنرل موبلائزیشن جس کو آپ کہیں۔ اس سے پہلے کبھی بھی یہ اعلان نہیں تھا کہ ہر ایک کے نکلنے کے لیے نکلنا لازم ہے، کبھی نہیں ہوا، کسی جنگ میں نہیں ہوا۔ ترغیب ہے، تشویق ہے، نکلو اللہ کی راہ میں، لیکن لزوم جو ہے پہلی اور آخری مرتبہ حضور کی حیات طیبہ میں سفر تبوک کے موقع پہ۔ انفروا خفافا وثقالا، نکلو ہلکے ہو یا بھاری ہو، اور اس کے دونوں مفہوم ہیں، چاہے بھاری دل کے ساتھ نکلو، چاہے دلی آمادگی کے ساتھ نکلو، چاہے پورا ساز و سامان ہے تو نکلو، اور اگر ساز و سامان کی کمی ہے تب بھی نکلو۔ یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ ثاقلتم الی الارض ارضیتم بالحیات الدنیا من الآخرہ۔ اے اہل ایمان، تمہیں کیا ہو گیا؟ جب تم سے کہا جاتا ہے نکلو اللہ کی راہ میں تو تم الٹے زمین کے اندر دھسے جاتے ہو۔ کیا تم آخرت کی زندگی کے مقابلے میں دنیا کی زندگی پر راضی ہو گئے؟ اب آپ اندازہ کیجئے کہ امتحان کتنا کٹھن تھا۔ مدنی دور میں مسلمانوں کے لیے ایک تو غزوہ احزاب کا وقت اندرون ملک کی سطح پر، بیرونی کوئی طاقت نہیں تھی، اور دوسرا یہ تبوک کا جو مرحلہ آیا ہے یہ عظیم ترین آزمائش کے برابر۔ سخت گرمی کا موسم تھا، قحط کا عالم تھا،
اب کھجور کی فصل تیار تھی، اگر نکل جاتے ہیں فصل اتارنے والا کوئی نہیں ہوگا، فصل تباہ ہو جائے گی، رسد ساتھ لے جانے کے لیے موجود نہیں ہے، لگ بھگ 700 میل کا یا کم سے کم 500 میل کا سفر طے کرنا ہے، سواری نہیں ہے، پوری سواری سب کے پاس موجود ہے، پھر یہ کہ ٹکراؤ کس سے ہے؟ اب تک تو تھا نا اندرون عرب، چلیے 1 کا 3 سے ہو گیا، غزوہ بدر میں بھی 1 اور 3 ہی تھے، غزوہ احد میں 1 اور 4 ہو گئے، ابتداءً تو 1 اور 3 ہی تھے، لیکن وہ 300 منافقین نکل گئے تو 700 کا مقابلہ 3000 سے، 1 اور 10 کہہ لیجئے کہ غزوہ خندق میں ہو گئے، لیکن یہاں تو کوئی نسبت ہی نہیں، سلطنت روما، لاکھوں کی افواج، تربیت یافتہ افواج، اسٹینڈنگ آرمیز، جن کی پوری تربیت ہوئی ہے، اور ان کے ساتھ یہ بے سر و سامان، جن کے ہاں کبھی کوئی قواعد نہیں رہے، کوئی ٹریننگ نہیں ہے۔ یہ وہ وقت تھا کہ اہل ایمان کے ایمان کی پوری آزمائش ہو۔ منافقین اب کیا کریں؟ مسلمان اپنے آپ کو شامل کروانا چاہتے تو نکلنا پڑتا ہے، مرتد ہو تو ویسے قتل کیے جائیں۔ ایک عجیب ان کے لیے، ان کا مخمصہ جو ہے اس کو آپ ذرا سمجھیے، اور نکلتے ہیں تو صاف نظر آ رہا ہے کہ موت کے منہ میں جا رہے ہیں۔ کبھی کہتے تھے بڑے ہی ناصحانہ انداز میں، لا تنفروا فی الحر، اس گرمی میں نہ نکلو، کچھ سوچو ذرا، بڑی سخت گرمی کا موسم ہے۔ جواب دلوایا گیا، قل نار جہنم اشد حرا، اے نبی ان سے کہہ دیجئے جہنم کی آگ بہت سخت ہے، اب دیکھ لو یا یہ گرمی جھیلو یا وہ گرمی جھیلو۔ کسی نے کہا غرہ ہؤلاء دینہم، ان کی تو مت ماری گئی، کہاں چلے؟ موت کے منہ میں۔ جواب دلوایا گیا، قل هل تربصون بنا الا احدى الحسنيين، بے وقوفو ہمارے بارے میں سوائے 2 اچھائیوں کے اور کس چیز کا تم تصور کر سکتے ہو؟ حسنیین تثنیہ ہے حسنا کا، حسنا مؤنث ہے احسن کا، بہت عمدہ، بہت اعلیٰ۔ ہماری تو چت بھی ہے اور پٹ بھی ہے، ہم سب اللہ کی راہ میں شہید ہو جائیں تب بھی کامیاب، بہت بڑی کامیابی، اور کامیاب ہو کر تمہاری جو سطح ہے ذہنی اس کے اعتبار سے کامیاب ہو کر لوٹ آئے تو تم بھی مانو گے کہ کامیاب، تو ہمارے لیے تو ناکامی کا کوئی سوال نہیں۔ هل تربصون بنا الا احدى الحسنيين، سوائے 2 انتہائی عمدہ صورتوں کے تیسری کوئی صورت ہی نہیں۔ بہرحال حضور نکلے صلی اللہ علیہ وسلم 30,000 کا لشکر لے کر، یہ میکسیمم نمبر ہے حیات طیبہ کے دوران آپ کے ہم رکاب جو لوگ نکلے ہیں اللہ کی راہ میں، اس میں سب سے بڑی تعداد۔ منزل بمنزل کرتے ہوئے حضور تبوک تک پہنچ گئے، یہ سرحد ہے شام اور عرب۔ ہرقل موجود ہے 5-6 لاکھ کی فوج کے ساتھ، لیکن طرح دے گیا، مقابلے میں نہیں آیا۔ یہ ایک عجیب ہے، ہسٹورینز کے لیے یہ معاملہ ایک بڑا عقدہ سا ہے کہ کیا وجہ ہوئی، حالانکہ بالکل صاف بات ہے، ہرقل یہ پہچان چکا تھا کہ یہ اللہ کے رسول ہے، وہ تو بدبخت اپنی حکومت کے لالچ میں محروم رہ گیا، بیڑی بہت بڑی تھی آخر سلطنت روما، ورنہ تو وہ پہچان چکا تھا۔ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، علماء یہود ہوں یا علماء نصارہ، انہیں تو کوئی مغالطہ نہیں تھا کہ یہ اللہ کے رسول ہیں یا نہیں ہیں، وہ تو ایسے پہچانتے تھے جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ لہذا وہ جانتا تھا کہ ان کے مقابلے میں آنے کے معنی کیا ہوں۔ غزوہ موتا میں بھی وہ پیچھے رہا، شرحبیل بن عمرو کو بھیجا 1 لاکھ دے کر، خود دیکھتا رہا کہ یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے، اور اب آ گئے تھے بنفس نفیس محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ پاگل نہیں تھا،
20 दिन तक हुजूर तबूक में मुकीम रहे। वो जानता था कि ये वो मामला है कि चाहे छुरी खरबूजे पर पड़े और चाहे खरबूजा छुरी पर पड़े, बात एक ही होगी, लिहाजा वो तरा देंगे। हुजूर ने भी इससे जायद इक़दाम नहीं फरमाया। यानी जो भी मोता के वाक़े से अगर कोई मुसलमानों के हौसले किसी दर्जे में पस्त हुए थे, या उस इलाके में अगर इलाके के लोगों पर सल्तनत रोमा की धाक बैठी थी, उसका आपने पूरा मदावा कर दिया। 20 दिन वहां मुकीम रहे और आस पास के तमाम रऊसा आए, किसी ने इस्लाम कबूल कर लिया, किसी ने इताअत कर ली। पूरे इलाके में हुजूर ने धाक कायम करके और पूरी तरह कंसोलिडेट फरमाकर वहां से आप तशरीफ। और इसके बाद भी ज़हन में रखिए कि जब आपका इंतकाल हुआ है तो जैशे उसामा फिर तैयार था। ये तारीखी हकाइक है। यानी सल्तनत रोमा से टकराव का मामला हो या सल्तनत किसरा से, यह मामला खिलाफत राशिदा में इसका आगाज नहीं हुआ है। इस हकीकत को ज़हन में रखिए कि कोई अपने ज़हन में किसी और को उसका जिम्मेदार करार दे। ये पूरा अमल जो है, इसका आगाज मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनफ्स नफीस किया। तबूक के बाद जैशे उसामा तैयार था और हजरत जैद ही के बेटे उसामा इब्ने जैद को अब इसका सिपह सलार मुकर्रर किया गया। मरजुल मौत में सिर्फ इस वजह से कि हुजूर का मर्ज जो शिद्दत इख्तियार कर रहा है वो रुका रहा जाए, वरना उसकी रवानगी हो चुकी। ये है दर हकीकत उस अमल का नुक्ते आगाज जो फिर अपने पूरे उरूज को पहुंचा है दौरान खिलाफत राशिदा। अब ज़हन में रखिए इस बात को, खिलाफत राशिदा दर हकीकत खिलाफत अला मिनहाजिन नबुव्वा है। जब बैत खिलाफत हुई है, मैं बहुत सी चीजें छोड़ रहा हूं, खिलाफत राशिदा के बारे में पूरी गुफ्तगू आज नहीं हो सकती। तारीख के बारे में जो मुगालते खुद उन लोगों के ज़हनों में बैठे हुए हैं जो अपने आप को अहले सुन्नत कहते हैं, अहले तशय्यो का जो नुक्ता नजर है वो हमें उससे सरोकार नहीं है। वो जो अकीदा चाहे रखें, जो व्यू उनके ज़हनों में बिठा दिया जाए, वो उनका अंदरूनी मामला है। लेकिन जो मुगालते अहले सुन्नत में पैदा हो चुके हैं, उनका इजाला वक्त की एक अहम जरूरत है, वरना सख्त बदजरी है खिलाफत राशिदा। आम नौजवान आपको यह कहता हुआ मिलेगा, है क्या था बाहमी खाना जंगी, कुछ भी नहीं था, क्या लिए फिरते हो, बहुत बड़ा निजाम कोई कायम हुआ था। गोया कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पूरा कारनामा जो है उसकी नफी हो जाती है अगर खिलाफत राशिदा की नफी हो जाए। इसलिए कि जो असल हुज्जत है, यह मैं अर्ज कर चुका हूं कि खत्म नबूवत के एतबार से एक इज्तिमाई निजाम को कायम करके चलाकर दिखा देना, यह इत्माम हुज्जत का तकाजा था। और यह तकाजा बतमाम कमाल अगर पूरा हुआ है तो दौरान खिलाफत राशिदा पूरा हुआ है। इसलिए कि हुजूर की अपनी हयात तैयबा में तो यूं कहिए जदीद इस्तिलाह में कि इनकलाब की तकमील हो गई, बस अभी उसकी बरकत का ज़हूर तो पूरे तौर पर नहीं हुआ। आम तौर पर तो इनकलाब के बाद होता है कि कंसोलिडेट किया जाए उसे, पूरा एक सेटल्ड कुछ जमाना गुजर जाए तो उस निजाम की बरकत का ज़हूर होगा। जी चाहता है, लेकिन हिकमत खुदाबंदी, मशीयत इज़्ज़ी और उससे बढ़कर खुद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक इख्तियार,
اختیار اس اتھارٹی کے معنی میں نہیں، اختیار عربی زبان میں کہتے ہیں قبول کر لینا۔